حضرت جامی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سفر کربلا میں اور میدان کربلا میں حضرت زینب کا جو شجاعت والا کردار ہے اور عظیمت والا اور بھائی کی غمگساری والا اور صبر و استقامت، ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح شروع میں ہم باتیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ جن کو چنیدگی اور انتخاب کے گہرے رنگ دیتا ہے، ان کے اندر صلاحیتیں اور خوبیاں بھی کامل درجے کی عطا فرماتا ہے۔ یعنی ابھی سیدنا امام حسین علیہ السلام ابھی مدینہ کی حدود میں ہیں، تو وہ ماحول بننے لگا ہے کہ شاید یا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیعت کرنی پڑے گی، یا پھر لگتا ہے یہ کہ بہت بڑی آزمائش کے مرحلے سے گزارے جائیں گے۔ جی، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے بھی بشارتیں پہلے موجود تھیں، پیشین گویاں تھیں، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمودات عالیہ بھی تھے، جی، تو لگتا یہ کہ گھر میں یہ چیزیں بڑی کلیئر تھی۔ تو جیسے ہی آپ نے مکہ کی طرف اور پھر بعد میں کوفہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، تو حضرت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی اس وقت ذہنی طور پر، شعوری طور پر ساتھ چل رہی ہیں۔ واہ، تو آپ نے دیکھا کہ اپنے زوج محترم سے جس گہرے انداز سے انہوں نے اجازت مانگی اور سلیقہ شعاری کا جو کرینہ متعین کیا، اور اپنے خامند کے بھی مزاج کو سمجھتی تھیں، پھر اپنے بھائی کے اور وہ ساتھ شرعی تقاضا بھی پورا کیا، وہ شرعی تقاضا یعنی ان سے اجازت لی، باقاعدہ اجازت لی، جی، پھر اس کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ جہاں جہاں سبحان جاتی اللہ۔ رہیں، تو لگتا یہ ہے کہ جہاں حضرت امام حسین امور خارجہ کے مراحل حل کر رہے تھے، تو امور داخلہ کے سارے مراحل کی نگران آپ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کو کہیں اندر سے اضطراب نظر آئے کہ آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ موقع نہیں بنتا، ہم ایسی آزمائش کیسے برداشت کریں گے۔ لگتا یہ تھا کہ یہ جو عظیمت کا قافلہ تھا، یہ ظاہر و باطن کے اعتبار سے اتنی کامل پختگی کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ کسی جگہ کوئی جھول نظر نہیں آتا، یعنی داخلی محاذ پورے کا پورا حضرت زینب نے سنبھالا ہوا، زینب نے کیا بات ہے، جی ہاں۔ اور خارج کے تمام حقوق، وفود سے ملاقاتیں، مذاکرات وہ آپ کر کے آتے تھے، بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا، اس مقصد کو داخلی طاقت آپ نے دی، کیا بات، کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چونکہ لگتا یہ تھا کہ انہوں نے احقاق حق کا اور ابطال باطل کا آج نقطہ عروج ظاہر کر دینا کہ اس کا کیا رنگ تھا۔ پھر حضرت امام زین العابدین چونکہ ان واقعات کے گواہ تھے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہماری پھوپھی جان حضرت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ جو کربلا کا سفر تھا بڑے منفرد انداز سے کیا۔ آپ کی عبادتیں بھی رہیں، آپ کی مشاورت بھی رہی، تہجد تک قضا آپ نہیں کا ہوئی، دلاسا بھی رہا، تہجد تک قضا نہیں ہوتی تھی، اور واعظ و نصیحت کا نظام چلتا رہا۔ اور لگتا یہ کہ حق آشنائی کا جتنا بھی ایک امکان موجود ہے، وہ یہ قافلہ سارا مہیا کر رہا تھا۔ پھر جیسے جیسے سفر جہاں جہاں ہوئے، پڑاؤ ڈالا گیا، وہاں سارا انتظام آپ سنبھالتی تھیں، اور پھر جہاں معاملات آخری پیک پر آ گئے، اور لگتا یہ کہ جہاں آزمائش کو بھی پسینہ آ گیا، سبحان اللہ، اس جگہ پر بھی آپ نے جس صبر کا، جس استقلال کا، بیٹے بھی اور جس قربان کیے، حقانیت کا آپ نے ساتھ دیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ایک قبلہ نظامی صاحب گزارش کر دوں، لامالا انسانی فطرت میں غم موجود ہے، لیکن ہم نے ان واقعات کو شاید لپیٹ کر اسی غم میں ہی ڈال دیا ہے، محسوس کر لیا۔ ہمیں چاہیے یہ اس غم کی فطری کیفیت کو نہ دبائیں، لیکن ان چیزوں سے سبق حاصل کریں۔ بے شک، استقلال حق کا اور ظالم کے سامنے بات کرنے کا اور عظیمت پر کھڑا ہونے کا، اس سے بڑی گواہیاں ہمیں نہیں ملتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی یہ رنگ ہوں گے، لیکن یہاں رنگ بڑا وافر انداز میں ہے۔ یعنی یہ باتیں فوراً سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک پاکیزہ خاندان کی عورت ہو کر اپنی عصمت کی بھی حفاظت کر رہی ہے، عبادت کے محاذ پر قائم ہے، پھر یزید کے سامنے جس انداز سے آپ نے وہ خطبہ دیا اور اس کی سیاہ کاریوں کی
اور اس کی وحشت کو جی اور اس کی ساری بدی کے دائرے کا جو تعین آپ نے کر کے دیا، اور پھر وہاں جس طرح آپ چلتی رہیں تو آپ کے پایہ استقلال و ہمت کو داد دینی پڑتی ہے کہ ایک جملہ پچھلی دفعہ بھی آپ اور میں نے مل کر کہا تھا، جو کردار خیبر کے اندر کیا بات تلوار حسین علی نے کیا تھا، وہ کردار آج زبان زینب یہاں کر رہی سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہاں ایسا رنگ تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے حق باتیں کی، سبحان اللہ سچ باتیں کی، اور یزید کو بتایا کہ تو قانون مہلت سے فائدہ اٹھا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت نہ آتا تو یہاں شاید کیا کچھ نہیں ہو بس جانا تھا، رسی تیری دراز ہے، رسی تیری دراز ہے۔ یہ باتیں آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ۔